بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں ایک ساتھ جنت اور جہنم کو کیسے دیکھا؟ یعنی عذاب اور جزا ایک ساتھ کیسے دکھائی دی؟ جواب: معراج کا پورا سفر ہی ایسا ہے جسے انسانی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ رات کے صرف ایک حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، نماز میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ مزید معراج کے اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گناہ گاروں اور اہل جنت کے احوال بھی دکھائے گئے۔ اب جنت و جہنم ایک ساتھ دیکھے یا یکے بعد دیگرے، اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن روایات میں واقع معراج کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی نقل کیا جاتا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالترتیب دیکھے تھے۔ بالفرض ایک ساتھ بھی دیکھے ہوں تو کوئی بعید یا ناممکن امر نہیں ہے۔ دنیا میں انسانی آنکھ کتنی ہی متضاد چیزوں کو اپنی طائرانہ نگاہ میں بیک وقت دیکھ لیتی ہے۔ ایک ہی نظر میں ہم سامنے رکھے پانی اور آگ کو دیکھ لیتے ہیں، تو جس اللہ نے معراج کا سفر کرایا اس حال میں کہ اپنے حبیب کے لیے اس وسیع و عریض دنیا کو لپیٹ دیا، آسمان و زمین کے درمیان کی کئی برس کی مسافت کو لمحوں میں طے کرا دیا، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پوری کائنات اپنے حبیب کے سامنے ایسے کر دی ہو جیسے پلیٹ میں رکھی گئی چیز۔ پھر جنت اور جہنم کا محل وقوع ایک تو نہیں ہے، اور ان ایک ساتھ دکھنے سے سزا اور جزا کا اجتماع لازم آ رہا ہے۔ کئی روایات میں ذکر ہے کہ جنت آسمانوں میں اور جہنم سمندروں کی تہ میں ہے۔ ہمیں اس واقعے کو اپنی ناقص عقلوں کے ترازو پر تولنے کی بجائے اس کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے اور اس سے حاصل ہونے والی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کے من جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا، خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو کفار مکہ نے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ان کو سمجھ نہ آیا اور انکار کر بیٹھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس لیے اس واقعے کے مقاصد پر غور کریں، اپنی عقل پر اس کو نہ پرکھیں۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔